إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. بھائیو، دوستو، بزرگو، قابل احترام خواتین اسلام، ہر سال انہی دنوں میں دنیا بھر کے مسلمان بیت اللہ الحرام کے حج کے ارادے سے تیاری کرتے ہیں، اور یہ بات قابل غور ہے کہ ابھی ہم روزے کی فرض عبادت سے فارغ ہوئے تو حج کی فرض کی ادائیگی کے لیے تیاری شروع کر دیتے ہیں. گویا کہ ایک جہاد سے دوسرے جہاد کی طرف، ایک میدان سے دوسرے میدان کی طرف منتقل ہوتے رہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ مسلسل جہاد میں مشغول اور مصروف ہے، جس کے بے شمار میدان ہیں اور دشمن بھی بے شمار ہیں. ہم شیطان کے خلاف بھی جہاد کرتے ہیں جو ہمارا کھلا دشمن ہے. نفس کی خواہشات کے بھی خلاف جہاد کرتے ہیں، کیوں کہ وہ ہمیں برائی کا حکم دینے والا ہے. اسی طرح کافروں، منافقوں، مجرموں کے خلاف بھی جہاد ہے، کیونکہ وہ ملت اور دین کے دشمن اور ابلیس کے تیار کردہ لشکر ہیں. یہ ایک دائمی جہاد مسلسل عمل ہے تاکہ بندے کا اللہ ذوالجلال کے ساتھ رابطہ منقطع نہ ہو. اللہ احکم الحاکمین اپنے حبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. فرمایا اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. ہمارے ہاں یہ جو بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ جی فلاں بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ مدت کے بعد شریعت کے احکام ان سے اٹھا لیے جاتے ہیں، اور کئی لوگوں کو جو نماز نہیں پڑھتے وہ اپنے آپ کو بہت پہنچے ہوئے سمجھتے ہیں. انہیں کہا جاتا ہے کہ بھائی نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں ہماری ہر وقت ہی ہوتی رہتی ہے. یہ شیطانی وسوسہ ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک نماز ادا کرتے رہے، اور اللہ مالک فرماتے ہیں وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. جس کو اللہ نے ہدایت عطا فرما دی، جس کا تعلق اللہ ذوالجلال کے ساتھ مضبوط ہو گیا، فرمایا وہی صراط مستقیم پر ہے، وہی سیدھی راہ پر ہے. اس لیے میرے بھائیو، دوستو، حج دین کے عظیم ترین شعائر میں ہے، اور اس پر اور مسلمانوں کی زندگی پر اس کے سب سے زیادہ گہرے اثرات ہیں. در حقیقت یہ ایک عظیم الشان اجتماع اور کانفرنس ہے جس میں مسلمان اپنے اپنے ملکوں سے
دور دراز سے زبانوں رنگوں کی ایک اختلاف کے باوجود جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی توحید اور اس کی عبادت پر یکجا ہوتے ہیں۔ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر کا حج کرنا لوگوں پر فرض ہے۔ فرمایا جو پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کو مکمل کر کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ مالک نے فرمایا ابراہیم لوگوں میں اعلان کر دو۔ فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ فرمایا لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے، آپ کے پاس پیدل چل کر دبلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر ہر دور دراز لوگوں سے آئے۔ مفسرین نے لکھا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور آواز دی ایھا الناس ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، لوگو اللہ نے تم پر اس گھر کا حج فرض کیا ہے، حج کے لیے آؤ۔ اللہ ذوالجلال نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو پوری دنیا میں پھیلا دیا، پوری دنیا میں پھیلا دیا، حتیٰ کہ ماؤں کے اسلاب میں بھی جو تھے انہوں نے بھی لبیک کہا۔ فرمایا اللہ مالک فرما رہے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّةَ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ اور حج اور عمرہ اللہ ذوالجلال کے لیے مکمل کرو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے، جس میں کوئی ریا نہ ہو، جس میں کوئی دکھلاوا نہ ہو، جس میں کوئی اور چیز نہ ہو، کیونکہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے۔ سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ذوالجلال کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں، سچا معبود کوئی نہیں جس کی عبادت کی جائے۔ جھوٹے معبود بے شمار ہیں، لوگ جن کی پوجا کرتے ہیں وہ سارے ہی جھوٹے ہیں، سچا معبود صرف اللہ ذوالجلال ہے۔ فرمایا نماز قائم، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا لوگو اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے۔ ایک صحابی اقرا بن حابس کھڑے ہوتے ہیں، افی کل عام یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب ہر سال ہی حج فرض ہے۔ فرمایا اگر میں کہہ دیتا ہاں ہو جاتا، لہذا زیادہ سوال نہ کیا کرو، زندگی میں ایک مرتبہ جس کے پاس طاقت ہے اس پر حج فرض ہے۔ اور اس حج کی 5 شرطیں ہیں، حج کی فرضیت کی 5 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے مسلمان ہونا، اسلام کو قبول کرنا، کیونکہ حج صرف مسلمانوں پر فرض ہے، کافروں پر فرض نہیں ہے۔ اگر کسی کافر نے حالت کفر میں حج کیا تو وہ کافی نہیں ہوگا، پہلے مسلمان ہونا فرض ہے، اور اس کے ساتھ وہ صاحب استطاعت ہو تو دوسرا حج فرض ہے۔ دوسری بات عقل، حج عاقل پر باشعور مسلمان پر فرض ہے، مجنون اور پاگل پر فرض نہیں ہے۔ اسی طرح کیونکہ مجنون مرفوع عن القلم ہے اور وہ غیر مکلف ہے، اسی طرح بلوغت بالغ لوگوں پر حج فرض ہے، نابالغ پر حج فرض نہیں ہے۔ البتہ نابالغ بچہ بھی حج کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لائے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ایک عورت نے اپنے بچے کو بلند کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ بھی حج کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم والیک اجر، ہاں حج کر سکتا ہے، اس کا اجر تمہیں ملے گا،
والدین کو ملے گا، لیکن اگر بچہ جب بالغ ہو جائے، صاحب استطاعت ہے، تو اسے دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ اسی طرح غلام پر بھی حج فرض نہیں ہے، اور آج غلامی کا دور ختم ہو گیا۔ اگر غلام نے غلامی کی حالت میں حج کیا، جب وہ آزاد ہو جائے، صاحب استطاعت ہو جائے، تو اس پر حج فرض ہے۔ اسی طرح استطاعت پانچویں چیز، حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو، قدرت رکھتا ہو، مالی طور پر حج کے اخراجات اٹھا سکتا ہے، جسمانی طور پر سفر کے قابل ہے، راستہ پرامن، قدرت حاصل کرنے کے بعد حج کے ایام میں مکہ مکرمہ تک پہنچنا اس کے لیے ممکن ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ عورت کے لیے ان کے علاوہ ایک اور بھی شرط ہے کہ اس کا محرم یا خامند اس کے ساتھ میسر ہو۔ اگر اس کا محرم اس کے ساتھ میسر نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لامرأۃ ان تسافر ثلاثا الا ومعها ذو محرم منها، کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن کی مسافت کا سفر اپنے محرم کے بغیر کرے۔ لہذا میرے بھائیو دوستو، حج انسان پر فرض ہے، جس طرح نماز کا وقت آ جائے نماز فرض ہو جاتی ہے، زکوٰۃ کا وقت آ جائے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، روزے رمضان آ جائے روزے فرض ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ابھی بچیوں کی شادی کرنی ہے، ابھی مکان بنانا ہے، ابھی فلاں فلاں کام کرنا ہے، جب کر لیں گے۔ میرے ابا جان نے حج نہیں کیا، میری امی جان نے حج نہیں کیا، پہلے میں ان کو کراؤں گا۔ بھائی یہ عبادت ہے، جب آپ پر فرض ہو جائے تو آپ کو سستی نہیں کرنی چاہیے، فوراً یہ عبادت سر انجام دینی چاہیے۔ بے شک روزہ جسمانی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ ذوالجلال نے تمام عبادتوں کو جمع کیا ہے، جس میں روزہ بھی ہے، جس میں نماز بھی ہے، جس میں باقی ساری عبادتیں ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ فرمایا ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں، اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ حج مبرور وہ حج ہے جس میں نہ کوئی برائی ہو، نہ کوئی گناہ کی بات ہو۔ فرمایا من حج البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ۔ فرمایا جس نے بیت اللہ کا حج کیا، اس میں کوئی بے حیائی کی بات نہیں کی، کوئی گناہ بھی نہیں کیا، واپس اس طرح لوٹتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے ہاں جنم لیا ہے، گناہوں سے پاک صاف ہو کر نکلتا ہے۔ اور حاجی اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی ضمانت میں ہوتا ہے، گھر سے نکلنے اور واپس آنے تک اللہ ذوالجلال اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اس کے لیے بھی اور جن لوگوں کے لیے حاجی دعا کرتا ہے نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفد اللہ ثلاثۃ الغازی والحاج والمعتمر۔ فرمایا اللہ کے 3 مہمان ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا۔ فرمایا وفد اللہ دعاہم فاجابوا وسألوہ فآتاہم۔ فرمایا یہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ ذوالجلال نے ان کو بلایا، یہ حاضر ہو گئے، اب یہ مانگیں گے، اللہ ذوالجلال ان کی دعا کو قبول کرے گا۔ میرے بھائیو دوستو، ہر بندے کی خواہش ہے اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دے، رزق میں بھی برکت عطا فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ۔ فرمایا پے در پے حج اور عمرہ کیا کرو، فإنہما ینفیان الفقر والذنوب۔ فرمایا یہ گناہوں کو اور فقیری کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے۔ لیکن میرے بھائی اور دوست، حج کرنے سے پہلے انسان کو سب سے پہلے سچی توبہ اللہ ذوالجلال سے کرنی چاہیے، اللہ ذوالجلال سے سچی معافی مانگنی چاہیے۔ رب کریم جو گناہ ہو گئے یا اللہ مجھے معاف فرما دے، آئندہ ان کے قریب نہیں جاؤں گا۔ سچی گناہ ہو اور اگر لوگوں کے حقوق اس کے ذمے ہیں ان کو ادا کرنا چاہیے۔
یا پھر اگر اس کے پاس وہ اس وقت گنجائش نہیں ہے، لکھت پرست ہو، رضامندی ہو، رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلح صفائی کر کے جانی چاہیے، اپنے سب کے ساتھ اہل و عیال کے زیر کفالت لوگوں کے خرچ کا بندوبست کرنا چاہیے، اور سب سے اہم چیز حلال مال سے حج کرنا چاہیے۔ حرام سے حج قبول نہیں ہوتا، حرام سے کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حاجی حج کے لیے جاتا ہے، حلال مال سے وہ نکلتا ہے، وہ لبیک کہتا ہے، آواز آتی ہے لبیک و سعدیک، تیرا آنا قبول ہو، مبارک ہو، اور فرمایا جب حرام مال سے حج کے لیے جاتا ہے تو لبیک کہتا ہے، آواز آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک، تیرا حاضر ہونا کوئی قبول نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ سفر پر ہے، سفر میں اللہ مسافر کی دعا کو قبول کرتا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب، فرمایا وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، فرمایا اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا لباس بھی حرام، کیسے اللہ اس کی دعا کو قبول کرے؟ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حج کے لیے یا کوئی بھی عبادت، کیونکہ اللہ ذوالجلال ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ طیب اور پاک ہیں، اللہ طیب اور پاک کے علاوہ کوئی بھی کام قبول نہیں کرتے۔ ایک آدمی نے حرام کام سے، حرام مال سے، رشوت سے، سود سے، دیگر حرام چیزوں سے اس نے مسجد بنا دی، بڑا مکان، بڑی جگہ بنا دی لوگوں کے فائدے کے لیے، اللہ کا گھر بنا دیا، اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا کیونکہ وہ مال حرام کا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستو، اس میں عرفہ کا دن ہے، یہ عرفہ کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ ذوالجلال فرمایا ما من یوم اکثر من یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، 9 ذو الحجہ کو اللہ ذوالجلال سب سے زیادہ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مالک آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کو دیکھو، دور دراز سے پراگندہ حال آئے ہیں، میرے پاس آئے ہیں، میری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر بھی ہو، بارش کے قطروں کے برابر بھی ہو، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو، میرے بندو میں نے تم کو معاف کر دیا۔ افیضوا عبادی مغفور لکم ولمن شفعتم لہ، میرے بندو اب مزدلفہ کی طرف لوٹ جاؤ، میں نے تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا اور جن جن کی تم نے شفاعت کی ہے ان کو بھی معاف کر دیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم طواف وداع کرتے ہو گناہوں سے پاک صاف ہو جاتے ہو، ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک پیدا ہوئے، ایک فرشتہ آتا ہے تمہارے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہتا ہے جاؤ اب مستقبل کے لیے کام کرو، اللہ نے تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو جن بھائیوں نے حج کیا ہے انہیں دوبارہ حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنہوں نے حج نہیں کیا اللہ ذوالجلال ان کے لیے اسباب بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ ربی وسلام علیہ۔ میرے بھائیو، جب ہم غور کریں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بغیر کسی معقول وجہ کے سے حج کو مؤخر کرتے رہتے ہیں، وافر سامان بھی ہوتا ہے، صحت اور عافیت بھی ہوتی ہے، سفری وسائل بھی ہوتے ہیں، راستے میں امن بھی ہوتا ہے، زندگی خوشحال بھی ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس بہانے ہوتے ہیں۔ ابھی فلاں کام نہیں کیا، ابھی فیکٹری نہیں بنائی، ابھی مکان نہیں بنایا، بچوں کی شادیاں نہیں کی، فلاں نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجلوا الی الحج یعنی الفریضہ،
فریضہ حج فرض حج ادا کرنے میں جلدی کیا کرو، کیونکہ تمہیں کچھ پتہ نہیں کل تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے۔ فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جو حج کا ارادہ کرے، فرضیت کا ارادہ کرے، اسے جلدی کر لینا چاہیے۔ فرمایا فإنہ قد یمرض المریض، ہو سکتا ہے وہ بیمار پڑ جائے یا کوئی چیز اس کی ضائع ہو جائے یا کوئی اور ضرورت پڑ جائے۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ لوگوں کو شہروں میں بھیجوں، معلوم کروں وہ لوگ جو طاقت ہونے کے باوجود بھی حج نہیں کرتے، میں ان پر جزیہ مقرر کر دوں کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، فریضہ حج ادا کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ جب اس کو طاقت ہو جائے، اگر اس کو مؤخر کرتا ہے، لیٹ کرتا ہے، بعد میں کر لوں گا، اگلے سال کر لوں گا، اب وقت آ گیا، جس طرح نماز کا وقت آ جائے نماز فرض ہو جاتی ہے، اسی طرح حج کا وقت آ گیا فوراً حج کرنا چاہیے، ورنہ وہ گناہ گار ہوگا، کہیں شیطان کے بہکاوے میں نہ آ جائے، ٹال مٹول آپ کو گھیر نہ لیں، آرزویں آپ کو غافل نہ کر دیں اور یہ کہیں کل کریں گے، کل کس نے دیکھی ہے؟ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، فرمایا تمہیں نہیں پتا کل تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا، کس زمین میں تم نے مرنا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ دین پر استقامت نصیب فرمائے، اللہ ذوالجلال شعار اللہ کو اپنانے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہفتے میں کتنے جمعے آتے ہیں؟ ایک آتا ہے نا، 2-3 تو نہیں آتے، ایک جمعہ آتا ہے نا ہفتے میں، اور کتنا لمبا جمعہ ہوتا ہے؟ اب میں نے 20-22 منٹ اس وقت ہوئے نماز پڑھنے میں آدھا گھنٹہ، اور ہماری حالت کیا ہے کہ جب جمعہ شروع ہوا کتنے احباب تھے یہاں، اور ہمیں گھروں سے اتنا پیار ہے کہ جب اللہ ذوالجلال کی آواز آ جائے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو، گھر بار چھوڑ دو، بیوی بچوں کو چھوڑ دو، اللہ کے دربار میں حاضر ہو۔ مگر ہماری حالت یہ ہے بیٹھے رہتے ہیں، فلاں کام ابھی کرنا ہے۔ بھائی جمعے کے دن صبح صبح باقی کام مکمل کر لو، پہلی اذان کے فوراً بعد مسجد میں حاضر ہو جاؤ، مگر ہم ہیں کہ نہیں جی، ہم نے تو اس وقت جانا ہے جب آدھا خطبہ ختم ہو جائے گا۔ او بھائی یہ خطبہ بھی عبادت ہے۔ ظہر کی نماز 4 رکعت پہلے، 4 رکعت بعد، اور بعد میں 2 یا 2 کر کے 4، لیکن جمعے کے دن صرف 2 رکعت۔ یہ خطبہ بھی سننا فرض ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے فرشتے دروازوں پہ کے آس پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، جو اذان سے پہلے آتے ہیں ان کا نام لکھ لے رہتے ہیں کہ یہ سعادت مند لوگ ہیں، ان کا اجر بھی لکھا جاتا ہے، اور جب خطبہ شروع ہوتا ہے وہ بھی اپنے صحیفے لپیٹ کے، رجسٹر لپیٹ کے خطبہ سننے کے لیے فرشتے بھی بیٹھ جاتے ہیں، مگر ہم گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، نہا رہے ہیں جی، یہ کر رہے ہیں۔ اس جمعے کا دن ہے، صبح تیاری کر لو۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ذوالجلال ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب کے فرما بردار بن جائیں۔ میرے بھائی عارضی اور فانی زندگی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم ارحم موتانا وموتى المسلمین، اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ